السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یک طرفہ ڈگری جو فیملی کورٹ جاری کرتی ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے ہم نے، کیونکہ آج کوئی تقریباً 2 یا 3 بندوں نے جو ہے نا وہ کوشچن کیا ہے. 2 واٹس ایپ آئے تھے اور ایک میسنجر پہ کوشچن آیا تھا کہ جو ان کے خلاف جو ہے نا ان کی بیگمات نے جو کیسز فائل کیے ہیں اور ایکس پارٹی ڈگری ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد ان کی کوئی جو ہے نا وہ سنوائی نہیں ہو رہی. وہ جج صاحب جو ہے نا وہ مان نہیں رہے. تینوں میں سیم پراپوزیشن ہے کہ وہ جج صاحب مان نہیں رہے، ان کے خلاف وہ ڈگری سیٹ اسائڈ نہیں ہو رہی، اور وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی میں آپ کو جو ہے نا وہ رن نکالوں گا اور اس کے بعد جیل بھیج دوں گا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایکسپلین کر دوں کہ جس وقت عورت کوئی کیس فائل کرتی ہے نا، عورت کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شہر میں وہ کیس فائل کر دیتی ہے. صرف اس نے یہ بتانا ہے کہ میں ادھر اپنے چچا، تایا، ماما، پھپھا یا کسی عزیز دوست، رشتہ دار، ہاسٹل یا عارضی رہائش میں نے رکھی ہوئی ہے اور کسی کے ساتھ رہ رہی ہوں، تو اس کی بنیاد پہ وہ اس شہر میں کیس کر سکتی ہے. آپ اگر لاہور میں رہتے ہیں تو آپ کی بیوی جو ہے نا وہ سرگودا میں جا کے کیس کر سکتی ہے، وہ میاں والی میں کر سکتی ہے، وہ کراچی میں کر سکتی ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ کیس کر سکتی ہے. یہ اس کو رائٹ ہے، یہ قانون نے اس کو جو ہے نا وہ حق دیا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آپ کو نوٹس تو ملیں گے نہیں، کیونکہ اتنی دور تک نہ نوٹس آئیں گے. ایک تو اس نے ایڈریس غلط دے دینا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو نوٹس نہیں ملنے. تو یا آپ کو نوٹس جو ہے نا وہ واٹس ایپ آئے گا بھی تو آپ اتنی دور جا نہیں سکیں گے، یا آپ کوئی وہ میل ٹی سی ایس یا کوئی اس طرح آ جاتی ہے، رجسٹری وغیرہ آ جاتی ہے، تو آپ نہیں جا سکیں گے اتنی دور. اس کے بعد کیا ہوگا، اس کی ایویڈنس ہوگی اور وہ یک طرفہ ڈگری آپ کے خلاف ہو جائے گی. جس وقت یک طرفہ ڈگری ہو جائے گی تو اس کی وہ ایگزیکیوشن کرے گی، اجرا فائل کرے گی، تو آپ کے وارنٹ نکل آئیں گے. اب آپ کے پاس پولیس آئے گی، اب آپ نے بھاگنا دوڑنا شروع کرنا ہے کہ اب کیا کریں ہم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت کوئی عورت کیس فائل کرے اور اس کا نوٹس آپ کو آئے، اسی وقت اس کو جو ہے نا اس میں پیش ہوں اور اس کو بالکل بھی ڈیلے نہ کریں. کیونکہ یہ قوانین جو ہے نا عورتوں کے حق میں زیادہ ہیں، مردوں کے حق میں بہت کم ہیں. اور ویسے بھی اسلام بھی اس چیز پہ جو ہے نا وہ ترویج دیتا ہے کہ عورتوں کے حقوق جو ہے نا وہ زیادہ کیے جائیں. عورتوں کو خرچہ نان و نفقہ دینا ہے، آپ نے بچوں کی کسٹڈی عورتوں کے پاس جانی ہے، کیونکہ بچے ماں جو اچھے طریقے سے پال سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ آپ نے ان کی رہائش کا، ان کے ہر چیز کی ذمہ داری آپ کی ہے. تو پھر آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ جس وقت بھی کوئی کیس فائل ہوتا ہے آپ فوری طور پہ اس میں جو پیش ہوں، اس میں وکالت نامہ دیں، اس میں جواب دوا دیں. چلے سپوز آپ کے خلاف ڈگری ہو گئی ہے، ڈگری ہونے کے بعد وارنٹ نکلا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مین اپلیکیشن دینی ہے ڈگری سیٹ اسائڈ کرنے کی. یعنی اس میں آپ نے بتانا ہے کہ مجھے نوٹس نہیں ملے، یا مجھے لفافہ نہیں ملا، یا کوئی اشتہار نہیں ملا، مجھے اطلاع ہی نہیں ملی، میں فلاں شہر میں رہتا ہوں، نکاح ہمارا فلاں شہر میں ہوا ہے، یہ فلاں شہر کی رہنے والی ہے، اب اس نے کیس فلاں شہر میں کر دیا. یہ سارے فیکٹس آپ نے اس میں لکھنے ہیں اور آپ نے یہ اپلیکیشن فائل کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن جو آپ کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں نا ان کو سسپینڈ کرنے کی جو ہے نا وہ آپ نے اپلیکیشن فائل کرنی ہے. یہ دونوں اپلیکیشن فائل کرنے، لیکن ذہنی طور پہ آپ نے پریپیئر رہنا ہے کہ جتنی ڈگری ہوئی ہے نا، یا تو آپ نے وہ پیسے جمع کروانے ہیں کورٹ میں، یا اس کا کوئی 50%، 30%، 40% جہاں پہ وہ کورٹ مان جائے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی اس میں معیار نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی لیول نہیں ہے کہ وہ فیملی کورٹ جو ہے نا اس میں مکمل طور پہ با اختیار ہے. فیملی کورٹ کا جو ہے نا وہ ایک اسپیشل لا ہوتا ہے. یہ فیملی ایکٹ جو ہے نا یہ ایک اسپیشل لا ہے. اس پہ سی پی سی جو ہے نا ایز اٹ از اپلیکیبل نہیں ہے. کچھ اس میں جو ہے نا وہ کلازز جو ہے نا سی پی سی کی اپلیکیبل ہو جاتی ہیں. باقی ایگزیکیوشن، ڈگری، ہر چیز جو ہے نا وہ فیملی کورٹ کی مرضی ہے، وہ جج صاحب کی مرضی ہے وہ کس طریقے سے کرے. وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک کر سکتے ہیں، آپ کے پاسپورٹ بھی بلاک کر سکتے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹ سارے بلاک کر سکتے ہیں، آپ کے وارنٹ گرفتاری نکال سکتے ہیں. صرف ایک ریسٹرکشن ہے کہ آپ کو اگر جیل بھیجیں گے تو صرف 1 سال کے لیے بھیجیں گے، اس سے زیادہ نہیں بھیج سکتے. اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. لیکن ذمہ دار یعنی کہ اس سینس میں نہیں ہوں گے کہ آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. ادروائز آپ کی اگر کوئی پراپرٹی ہے تو اس کو وہ اٹیچ کر سکتے ہیں. تو وہ بات ہو رہی تھی یک طرفہ کارروائی کی درخواست دینے کی. جس وقت آپ یک طرفہ کارروائی کی درخواست دیں گے تو ساتھ آپ نے ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے کہ
کچھ پیسے آپ نے کورٹ میں جمع کروانے اور باقی کا شورٹی بانڈ دینا ہے وہاں سے کسی بندے کا جو آپ کا کوئی عزیز ہو جو اپنی رجسٹری وغیرہ کورٹ میں جمع کروائے کہ اگر یہ بندہ پیسے نہیں دے گا تو پھر میں دوں گا. یہ ایک لیگل وے ہے کہ آپ گرفتاری سے بچ سکتے ہیں اور آپ نے پیسے دینے ہی دینے ہیں. ہاں اگر آپ نے پیسے نہیں دینے تو پھر جا کے گرفتاری دے دیں چپ کر کے 1 سال کے جیل جائے, اس کے بعد آگے آزاد آپ گھومے پھریں, اپنے نام پہ کوئی پراپرٹی نہ رکھیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو لیگل بائنڈنگ ہے اور جو شرعی بائنڈنگ بھی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خرچہ نانا نفقہ دیں. اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو پھر اس کا خرچہ آپ کو نہیں پڑے گا, پھر وہ خرچہ نانا نفقہ کی حقدار نہیں ہوگی. کورٹ جو ہے نا وہ خرچہ انٹرم خرچہ کسی کیس میں لگانے سے پہلے دونوں کی ایک ملاقات کرواتی ہے اور پھر پوچھتی ہے, دونوں کا بیان لیتی ہے. اگر بندہ کہے کہ میں اس کو بسانا چاہتا ہوں لیکن عورت کہتی ہے کہ میں نہیں بسنا چاہتی, یا عورت یہ کہے کہ میری کچھ شرائط ہیں, کیونکہ یہ شرائط جو ہے نا یہ کورٹ نہیں مانتی اور شرائط مانی بھی نہیں جا سکتی. جب میاں بیوی کا رشتہ طے ہو گیا, نکاح نامے پہ سائن ہو گئے, ایک دوسرے کو قبول کر لیا, تو بعد میں شرطیں کدھر سے آ گئی؟ تو اس لیے شرائط کو جو ہے نا وہ نہیں مانا جاتا. ہاں اگر نکاح نامے میں آپ نے کوئی کمٹمنٹ کر دی ہوئی ہے, کسی کالم میں آپ نے لکھ کے دے دیا ہوا ہے کہ میں اس کو 20,000 روپیہ ماہانہ خرچہ دیا کروں گا, یا میں اس کو یہ مکان لے کے دوں گا, اس کے نام لگواؤں گا, یا میری فلانی جائیداد جو ہے نا وہ اس کے نام کر دیجیے, تو وہ آپ کے اوپر بائنڈنگ ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. لیکن ادروائز جو شادی کے بعد اگر وہ اب کورٹ کے سامنے عورت کہتی ہے مرد کو کہ میں فلاں شرط ہے میری, اس صورت میں میں اس کے ساتھ آباد ہو سکتی ہوں, تو بھلے شرائط پہ وہ کہے, بھلے وہ کہے کہ میں نے نہیں آباد ہونا, اس کا خرچہ نہیں لگے گا, پھر بچوں کا لگے گا. بچوں کو تو آپ نے مینٹیننس دینا ہی دینا ہے. بچوں کے لیے آپ ملاقات کی اپلیکیشن دیں, ان کے ساتھ ملاقات کیا کریں, گارڈین کی اپلیکیشن دیں. اگر آپ کوئی پروو کر سکے کہ آپ بیٹر ویلفیئر کر سکتے ہیں تو آپ کو بچے مل جائیں گے. تو یہ اس طریقے سے اگر آپ کے خلاف ایکس پارٹی ڈگری ہوتی ہے تو پہلے تو ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ آپ نے اب وہ انٹرم میں آپ نے مینٹیننس بھی دینا ہے, آپ نے پیسے دینے ہیں اس کے, یا جتنے کی ڈگری ہے اس کا شورٹی بانڈ دینا ہے. تو اس کے بعد وہ ڈگری سیٹ اسائڈ ہونی ہے اور وہ دعویٰ دوبارہ سے شروع ہوگا. پھر آپ کی ایویڈنس ہوگی, ان کی ایویڈنس ہوگی, اور اس کے بعد وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا. تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا یہ پروسیجر اس کو اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ دھیان رکھیں کہ آپ کی بیوی کس جگہ پہ جا کے آپ کے خلاف کیس کرتی ہے, تو پھر آپ خود سے ہی وہاں پہنچ جائیں اور وہاں جا کے اس کا منترلہ کر کے اس کو واپس لے آئیں. بہت شکریہ.